نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ: کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر، بددلی کے ساتھ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہی ہے۔ فائدہ: حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں، اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں۔ اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ محترم عزیز دوستو، آخر تو کوئی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں پھول جاتے تھے، پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدیں جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قائم کیا نماز کو اور زکوٰۃ کو دیتا رہا، بس اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرا۔ قریب ہے وہی شخص ہدایت یافتہ ہوگا۔ میرے محترم عزیز دوستو، وہی شخص ہدایت یافتہ ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرا، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو دیتا رہا۔ مساجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ جو ایمان اور اعمال صالحہ مثلا نماز، زکوٰۃ وغیرہ سے سرفراز ہوں، یعنی ان سب چیزوں کو دیتے ہوں، ان سب چیزوں کو ادا کرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو، مسجد کی خدمت کرتے ہوئے دیکھو، مسجد کو آباد کرتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس لیے کہ مساجد کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔
اہل ایمان ہی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکے، رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، ہلاک ہو جائے وہ